طلباء، آج میں آپ کو مغلیہ سلطنت کے 5ویں حکمران جناب شہاب الدین شاہ جہاں کے متعلق بتاؤں گا۔ یہ جہانگیر کا بیٹا تھا اور لاہور میں پیدا ہوا تھا، اور اس کے دادا اکبر اعظم نے اس کی پرورش کی تھی۔ اس کا دور بہت پرسکون دور تھا، کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں تھی، اسی لیے اسے انجینئر بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دور میں بڑی خوبصورت اعلیٰ قسم کی عمارتیں بنائی تھیں۔ اس نے جو تاریخی عمارتیں بنوائی ان میں لال قلعہ دہلی، موتی مسجد آگرہ، شاہی مسجد دہلی، بادشاہی مسجد لاہور، بادشاہی قلعہ لاہور میں شیش محل، دیوان خاص، دیوان عام، شالیمار باغ لاہور، اور اس کی محبت کا سب سے بڑی عمارت تاج محل بھی اسی کی تعمیر کردہ تھی، جو اس نے اپنی چہیتی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنایا تھا۔ اور اس طرح ممتاز محل نے اس سے یہ کہا تھا، خواہش ظاہر کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اس کو ایسی عمارت، میرا مقبرہ ایسا بنایا جائے جو ہماری محبت کی یادگار رہے۔ اور واقعی آج تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس کی شادی 20 سال کی عمر میں ممتاز محل ارجمن بانو سے ہوئی تھی، جسے بعد میں اس نے تاج محل کا لقب دیا۔ اس نے 13 بچوں کو جنم دیا تھا، اور 14ویں بچے کے ڈیلیوری کیس میں اس کا انتقال ہوا۔ اس طرح اس کے بچھڑنے کا غم اس سے بہت تھا۔ اس کے بعد یہ ٹوٹ کا شکار ہوا، اور اس نے اس کی یاد میں تاج محل بنوایا۔ اب میں اس کی زندگی کے جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا رخ ہے، وہ میں اپنا کیمرہ بلیک بورڈ کی طرف کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ غیاث بیگ اور اس کی اہلیہ کا نام تھا عصمت بیگم۔ یہ دونوں ایرانی تھے، ایران سے یہاں ہندوستان آئے تھے، اور اس میں ان لوگوں نے اپنی قابلیت اور ذہانت کی بنیاد پر بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ اس طرح ان کی ایک بیٹی کا رشتہ نور جہاں، جو شہزادہ خرم کا والد تھا، اس سے ہوا، اور نور جہاں ملکہ ہندوستان بنی۔ اور دوسرا بھائی تھا آصف خان، اسی کا نور جہاں کا بھائی تھا آصف خان، اس کا داماد تھا شہزادہ خرم، اور اس طرح نور جہاں کا داماد تھا شہزادہ شہریار۔ اب آصف خان چاہتا کہ اس کا داماد شہزادہ خرم، جس میں صلاحیتیں اور دیگر ہر طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں، جبکہ یہ میرا داماد ہندوستان کا شہنشاہ بنے۔ اور نور جہاں چاہتی کہ جتنا عرصہ میں نے عیش و عشرت سے گزارا، بلکہ آخر میں تو وہ بادشاہ بیگم تک بن گئی تھی، کیونکہ جہانگیر ایک صرف ربڑ اسٹیمپ بادشاہ رہ گیا تھا۔ نور جہاں کا چاہتی تھی کہ یہ بقیہ زندگی کو پرسکون گزارنے کے لیے میرا داماد شہزادہ شہریار بادشاہ بنے۔
اس طرح نور جہاں شہزادہ خرم کو بادشاہ کی نظروں میں کمتر دکھانے کے لیے آئے روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈتی تھی کہ یہ نیچے دکھے اور میرا داماد شہریار اونچا نظر آئے۔ اس طرح کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس طرح نور جہاں اسے الجھانے کے لیے اسے ہمیشہ بس ایک مصروف رکھنے کے لیے ایک ایسے علاقے کی طرف اس کے باپ کی توجہ دلائی جسے میگواڑ کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، میگواڑ جسے اکبر اعظم اور اس کا بیٹا جہانگیر بھی فتح نہیں کر سکا تھا، یہاں کا حکمراں تھا رانا سانگا۔ یہ انتہائی بہادر، دلیر اور تجربہ کار حکمراں تھا، اسے وہ دونوں شکست نہیں دے سکے تھے۔ تو نور جہاں نے سوچا کہ اس علاقے کو سلطنت مغلیہ میں شامل کرنے کے لیے ایک فوج کشی کی جائے، اور وہ فوج کشی جناب شہزادہ خرم اس کی سالاری کرے۔ اب شہزادہ خرم کے لیے یہ بہت ہی کھٹن مرحلہ تھا، لیکن وہ یہاں سے فوج لے کر میگواڑ کی طرف روانہ ہو گیا اور اپنے تجربہ کاری اور نئے طریقوں سے اس نے میگواڑ کو فتح کر لیا اور وہاں کے حکمراں رانا سانگا کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ آگرہ لے آیا۔ اب اس کے بعد چند ہی سال گزرے تھے کہ اسے ایک اسی ٹائپ کا ایک اور علاقہ تھا احمد نگر، جس کا حکمراں تھا جناب حسین شاہ۔ اسے بھی اکبر اعظم اور جہانگیر فتح نہیں کر سکے تھے اور اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر ان دونوں کا مقابلہ کیا تھا۔ تو اب نور جہاں نے چاہا کہ اسے مصروف رکھنے کے لیے اور اسے ایسی جگہ بھیجا جائے جہاں اگر اس کے دو خواہشیں تھیں نا، ایک طرف اگر وہ مارا جائے، جہاں جا رہا ہے وہ مارا جائے تو بھی اسی کی جیت ہوگی، اور اگر اس کا بھیجنے والا جو سالار ہے اگر یہ مارا جائے تو بھی اس کی جیت ہوگی، یعنی دونوں طرف سے اس کی جیت ہوگی۔ اس طرح شہزادہ خرم دوبارہ اس کی طرف احمد نگر کی طرف فوج لے کر روانہ ہوا اور یہاں بھی اللہ نے اسے فتح نصیب فرمائی اور احمد نگر کو سلطنت مغلیہ میں شامل کر دیا گیا اور اس کا حکمراں حسین شاہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، وہ اس کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ اس طرح یہی احمد نگر کا وہ علاقہ تھا جب اسے فتح کر کے آیا، یہ اپنے باپ جہانگیر سے بغلگیر ہوا تو جہانگیر نے اسے شاہ جہاں کا لقب دیا، یعنی شاہ کہتے ہیں سردار کو اور جہاں کہتے ہیں دنیا کو، یعنی پوری دنیا کا سردار۔ اس طرح شہزادہ خرم سے یہ شاہ جہاں بن گیا۔ اب اس کی آگے کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ جب اب نور جہاں نے چاہا کہ اسے دوبارہ کسی اور ایسے مہم میں بھیجا جائے جہاں سے یہ ناکام ہو۔ انہی دنوں میں قندھار کا علاقہ تھا جسے ایرانیوں نے قبضہ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایرانیوں سے مقابلے کے لیے پھر شہزادہ خرم کو بھیجا جائے، اور اب شہزادہ خرم بھی سمجھ گیا تھا کہ مجھے مغلوب دکھانے کے لیے میری یہ سوتیلی ماں آئے دن کوئی نت نئے
منصوبے میرے خلاف تیار کرتی ہے، اس لیے اس نے قندھار کی طرف فوج لے کر جانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب اس وقت بادشاہ کی حکم عدولی بغاوت سمجھی جاتی تھی۔ اس نے جب یہ حرکت کی، انکار کر دیا، تو اس پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا گیا اور اسے گرفتار کرنے کے لیے ایک سالار تھا محبت خان، اسے روانہ کیا کہ اسے گرفتار کر کے ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ یہ سب سے پہلے پٹنہ، پھر بیار اور اس کے بعد بنگال کی طرف بھاگا، لیکن وہ محبت خان اس کے سائے کی طرح اس کے پیچھے تھا تاکہ اسے گرفتار کر کے لایا جائے۔ ابھی یہ بنگال میں تھا، وہ بھی اس کے پیچھے بنگال پہنچا، لیکن یہ وہاں سے فوراً فرار ہو کے دوبارہ دکن کی طرف آ گیا۔ دکن میں آنے کے بعد اس نے اپنے باپ سے مشروط طور پر صلح کر لی اور اس نے کچھ شرائط کے ساتھ اسے معاف کر دیا۔ اب اسے معاف کرنا تھا کہ اور جو بھی شرائط رکھی گئی یہ جناب شاہ جہاں دکن میں اپنی باری کے انتظار میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اب اچانک یہ نور جہاں اپنے شوہر جہانگیر کے ساتھ کشمیر گئی، واپسی میں اس کا انتقال ہو گیا، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اسے پھر لاہور میں دفنا دیا گیا تھا۔ تو یہاں لاہور میں اس نے اپنے داماد شہزادہ شہریار کی شہنشاہی کا اعلان کر دیا۔ اب جب آصف خان کو ہندوستان میں بادشاہ کے مرنے کی اطلاع ملی تو اب وہ اپنے آپے پہ آ گیا اور اس نے اس کے تمام جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا وہ شاہ جہاں کے حکم سے ہی کر رہا تھا، لیکن کر آصف خان رہا تھا۔ اب آصف خان نے اس کے تمام بھائیوں کو قتل کروا دیا اور ایک بھتیجے کو تخت یعنی گدی کو خالی نہ رکھنے کے لیے گدی پر بٹھا دیا گیا۔ اب جب شاہ جہاں دکن سے واپس جیسے ہی آگرہ کے حدود میں داخل ہوا تو اس نے اپنے اس بھتیجے کو جو تخت پر چند دن کے لیے بیٹھا تھا اسے بھی قتل کروا دیا۔ اس طرح اب شاہ جہاں کی یعنی بھانجے بھتیجے جو اور تخت کے وارث تھے تمام قتل ہو گئے۔ اس کے بھائی کو لاہور میں ہی قتل کر دیا گیا۔ اس کی سوتیلی ماں نور جہاں کو گرفتار کر کے یہاں لایا گیا، اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کی تخت نشینی ہوئی پہلا کیس اس کے پاس اپنی سوتیلی والدہ کا آیا اور اس نے اس کی تمام یعنی چارج شیٹ سنی تو اسے سزا دینے کے لیے یہ تیاری ہی کر رہا تھا، منہ بنا ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی ممتاز محل جو کہ اس کی بھتیجی اور وہ اس کی سگی پھوپھی تھی نور جہاں، اس کی مداخلت پر اس نے اسے معاف کر دیا اور اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، جیسے تقریباً 20,000 ماہوار وظیفہ مقرر کر کے اس کی خواہش کے مطابق اسے وہاں لاہور بھیج دیا۔ اس طرح اس کا دور ایک بڑا پرامن ترقی پذیر دور تھا۔ اس نے
صرف اپنے دور میں ایک ایسا مارکہ کیا کہ اس نے پرتگیزیوں کو ایک جگہ دی تھی جس میں اس نے کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اس جگہ میں رہیں اور یہاں باقاعدہ طور پہ آپ لوگ اپنی تجارت کریں، یہاں رہنے سہنے کے لیے آپ کا ہر چیز کا انتظام کر دیا تھا۔ ان ظالموں نے پرتگیزیوں نے اس جگہ کو ایک قلعے میں تبدیل کر کے اور وہاں سے آس پاس کے علاقوں سے ہونڈا ٹیکس لینا شروع کر دیا، اور اس طرح اگر کوئی بھی یہ راہگیر یا کوئی قافلہ گزرتا اسے لوٹ لیتے تھے۔ جب اسے اس کی اطلاع ملی تو اس نے فوج کے ساتھ زبردست قسم کا یہ مارکہ کیا، تقریباً 10,000 کے قریب پرتگیزیوں کو قتل کر دیا، اور باقیوں کو ان کے بچے کچے جو لوگ تھے ان کو صرف 24 گھنٹے کا وقت دیا کہ اس دوران ہندوستان کو خالی کر دو۔ یہ ایک بڑا مارکہ تھا، پرتگیزیوں کو اس نے ہندوستان سے پورا کا پورا نکال دیا۔ یہ اس کی ایک بہت بڑا اب اس کا دور شروع ہوا۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ اس کے 4 بیٹے تھے، مراد بخش، دارا شکوہ، شہریار اور اورنگزیب۔ اب اس نے تو حکمرانی حاصل کی، اپنے بانجوں بھتیجوں جو اور کوئی بھی تخت کے وارث تھے ان کو قتل کروا دیا، لیکن اب اس کی جو اپنی حالت ہوئی آخر میں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ یہ عمر کے آخری حصے میں ایک بار بیمار ہو گیا۔ جیسے ہی یہ بیمار ہو گیا اس کے بیٹوں نے تخت کے لیے باغ دوڑ شروع کر دی۔ ان میں ایک نے ایک کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، دوسرے نے دوسرے کے ساتھ، اور اس طرح آپس میں اس کی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے اپنے آپس میں لڑائی شروع کی۔ اب اس کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اورنگزیب، جسے بعد میں تاریخ اورنگزیب عالمگیر کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ اٹھا اور اس نے اپنے تینوں بھائیوں کو مار دیا، قتل کر دیا، اور اس طرح اپنے بھتیجوں کو بھی مروا دیا، اور دیگر جو کوئی بھی تخت کے وارث بنتے تھے جن کا حق تھا قانونی اور شرعی، ان تمام کو مروا دیا، اور خود اب اس بات کا انتظار بھی نہ کیا کہ میرا باپ ابھی زندہ ہے، لیکن اس نے باپ کو پکڑ کر ایک گوالیار کے قلعے کے کال کوٹری میں قید کر دیا، اور اس طرح اپنے تمام بھائیوں کو مارنے کے بعد وہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ اور یہی کہتے ہیں کہ جو دنیا میں جس طرح کرے گا وہ اس طرح بھرے گا۔ شاہ جہاں نے حکمرانی حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں بھتیجوں تمام کو ختم کیا تھا۔ اب اس کی نظروں کے سامنے ان کے بیٹے آپس میں ایسے لڑے کہ اس کے ایک بیٹے نے تمام بھائیوں کو بھتیجوں کو مار کر تخت پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح شاہ جہاں گوالیار کے قلعے میں اس کی خدمت کے لیے اس کی بڑی بیٹی شہزادی جہاں آرا بیگم تھی، جو ماں کے مرنے کے بعد سب کچھ وہی بہن بھائیوں کو اسی نے سنبھالا تھا، وہ اس کی خدمت کے لیے لاگو تھی۔ 8 سال تک قید رہنے کے بعد اسی قید میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح 57 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا، اور تقریباً 22 سال اس نے حکمرانی کی، اور شہزادی جہاں آرا بیگم نے اس کے اپنے بھائی اورنگزیب کو بلا بھیجا کہ آخر ایک نامور بادشاہ تھا اور ایک بادشاہ کا بیٹا تھا،
اور ایک بادشاہ کا باپ ہے، لہذا اس کی نماز جنازہ شان و شوکت سے ادا کی جائے۔ لیکن اورنگزیب نے اس بات کا انکار کر دیا اور اس نے اسے خاموشی کے ساتھ گوالیار کے قلعے میں غسل اور کفن کے بعد تاج محل میں اس کی چہیتی بیگم شہزاد ممتاز محل کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس طرح عزیز طلباء، جناب شاہ جہاں کی حکمرانی کا دور ختم ہوا۔ تقریباً 22 سال اس نے حکمرانی کی اور یہ دور اس کا ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کے بیٹے اورنگزیب کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔